السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون۔ ناظرین، آپ کا میں ایک بار پھر استقبال کرتا ہوں دا وے آف سلفیہ کی جانب سے منعقد اس آن لائن کورس میں۔ الحمدللہ یہ ہمارا آج کا دوسرا دن ہے اور دوسرا درس ہے، اور ہم نے کل ایک درس مکمل کیا جس میں ہم نے کتاب التوحید کے تعلق سے اس کے مؤلف رحمہم اللہ کے تعلق سے بہت ساری باتیں جانی۔ اسی طرح سے کتاب التوحید کے تعلق سے ہم نے جانا اس کتاب کے منہج کو اور اس کی خصوصیات کو، اور بہت ساری چیزیں اس کے تعلق سے ہم نے جانی۔ ساتھ ہی ساتھ ہم نے کتاب التوحید کی ابتدا کی اور پہلا باب اس کا ختم کیا، اور ہم لوگ دوسرے باب میں تھے، اور دوسرا باب ہم پڑھ رہے تھے باب فضل التوحید وما یکفر من الذنوب، کہ توحید کی فضیلت اور اس کا گناہوں کا کفارہ ہونے کے بیان میں۔ اور ہم نے توحید کی فضیلت کے تعلق سے یہ جانا تھا کہ توحید کی فضیلت، سب سے بڑی فضیلت یہ ہے سبب لدخول الجنہ، کہ یہ جنت میں داخل ہونے کا سبب ہے، وسبب لنجات من النار، اور جہنم سے بچنے کا سبب ہے یہ توحید، یہ اس کی سب سے بڑی فضیلت ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے جو پہلی آیت اس باب میں مؤلف رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے، قوله تعالی الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون، اس کی شرح ہم نے دیکھی کل کے درس میں۔ چلیے آج ہم لوگ اس کے بعد جو حدیث مؤلف رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے وہاں سے ابتدا کرتے ہیں، چونکہ ہمارے پاس وقت کم ہے تو انشاءاللہ ہم سرسری طور پر کچھ باتیں پڑھتے ہوئے جائیں گے، آپ سنیں، اس کو نوٹ کریں۔ اس کے بعد مؤلف رحمہ اللہ نے جو حدیث ذکر کی ہے وہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے۔ وہ بیان فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من شہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ، کہ جس نے اس بات کی گواہی دی، جو اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود برحق نہیں، کوئی اور عبادت کے لائق نہیں۔ شہیدہ، اس میں جو ہے من شہیدہ، شہیدہ گواہی دینا، گواہی دینا۔ دیکھیے ایک آدمی کب گواہی دے گا؟ گواہی کب دے گا؟ جب اسے اس بات کا علم ہوگا۔ تو شہیدہ میں دو چیزیں داخل ہیں، ایک علم، دوسرا قول۔ سب سے پہلے کہ یہ اس کو علم ہو، اس کو پتا ہو، وہ جانتا ہو، ہاں وہ علم رکھتا ہو، جاہل نہ ہو، وہ علم رکھتا ہو۔ دوسرا اپنی زبان سے کہے، قول، من شہید اللہ الہ الا اللہ وحدہ، من شہید اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، اور جو اس بات کی گواہی دے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے عبد، بندے اور اس کے رسول ہے۔ یہاں پر اللہ رب العالمین اس آیت میں یہ کہہ، اس حدیث میں یہاں پر اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ کر کے کہ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ کہہ کر کے بہت سارے باطل عقیدوں کا رد کر رہے ہیں۔ کیا کہ جو لوگ کہتے ہیں نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبد نہیں نور ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا رد کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہے۔ اسی طرح وَأَنَّ عِيسَىٰ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، اور جو اس بات کی گواہی دے کہ عیسیٰ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہے۔ یہاں پر جو وَأَنَّ عِيسَىٰ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ ہے نا، تو اس میں دو لوگوں کا رد ہے۔ عبداللہ کہہ کر کے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، تو ہم جو ہے نصارہ کا رد کرتے ہیں، نصارہ کا رد کرتے ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ کہتے ہیں، جو حضرت عیسیٰ کو ابن اللہ، اللہ کا بیٹا کہتے ہیں۔ اس حدیث سے ان کا رد ہو رہا ہے کہ وہ اللہ کے بیٹے نہیں بلکہ اللہ کے بندے ہیں۔ اور جب حضرت عیسیٰ کو ہم کہتے ہیں وہ اللہ کے رسول ہے، تو اس سے ہم یہودیوں کا رد کر رہے ہیں۔ مؤلف رحمہ اللہ نے اس حدیث کو اسی لیے لایا ہے کہ اس سے یہودیوں کا رد ہوتا ہے، کیونکہ وہ نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ولد الزنا کہتے تھے یہود، اور کہتے تھے کہ اللہ کے نبی نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا کہ وَأَنَّ عِيسَىٰ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہے، تو یہ یہود پر رد ہے، اور عبداللہ جو ہے یہ نصارہ پر رد ہے، وَأَنَّ عِيسَىٰ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ۔ اور اسی طرح آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَىٰ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ اللہ کے کلمہ ہے اور اس کی روح ہے۔ دیکھیے اس کو سمجھیے، اس حدیث کو سمجھیے، کیونکہ بہت سارے لوگ اس کو سمجھنے میں بہت بڑی غلطی کرتے ہیں۔ اللہ کا کلمہ کیسے ہے؟ اللہ کے، چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، آپ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، تو یہ کلمہ کن کے ذریعے سے حضرت عیسیٰ کے، اللہ رب العالمین کے کلمہ کن کے ذریعے سے اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اس اعتبار سے وہ اللہ کا کلمہ ہے۔
اور اللہ کی روح ہے مطلب یہ نہیں کہ اللہ کی روح کا حصہ ہے. بعض لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ بھئی وہ اللہ کی روح کا حصہ ہے. نعوذ باللہ. نہیں، اللہ کے پاس پیدا کی ہوئی، یعنی اللہ نے جو اپنے پاس روح کو پیدا کی تھی، اس روح کا القاء حضرت مریم میں اللہ رب العالمین نے کیا. اسی لیے ان کو روح اللہ کہا جاتا ہے، یعنی اللہ کی روح. اللہ کی روح کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ وہ اللہ کا جز ہے، آپ سمجھیے اس چیز کو. یعنی اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی روح وہ ہے، یعنی وہ روح جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی تھی، اس روح کو حضرت مریم علیہ السلام میں القاء کیا تھا. والجنت حق والنار حق، جنت بھی حق ہے، جنت برحق ہے، جہنم بھی برحق ہے. وہ لوگ جو اس کو نہیں مانتے یا یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ جو دنیا ہی سب کچھ ہے، یہی دنیا جنت ہے، یہی دنیا جہنم ہے، وہ سمجھ لے کہ یہ دنیا، یہ جنت بھی حق ہے اور جہنم بھی حق ہے. ادخلہ اللہ الجنت علی ما کان من العمل. اب اس جملے کو سمجھیے. اس جملے کا میں ترجمہ دو طرح سے کروں گا. ہاں، ادخلہ اللہ الجنت علی ما کان من العمل، یعنی وہ جس بھی عمل پر ہوگا، وہ جس بھی عمل پر ہوگا اللہ رب العالمین اسے جنت میں داخل کرے گا. یعنی جو اتنی چیزوں کی گواہی دے رہا ہے، من شہید اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ وان عیسی عبد اللہ ورسولہ، جو اس بات کی گواہی دے گا تو اللہ کے نبی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادخلہ اللہ الجنت علی ما کان من العمل، کہ وہ جیسا بھی اس کا عمل ہو وہ جنت میں داخل ہوگا. یعنی جس اعتبار سے بھی، چاہے وہ کتنا ہی گنہگار کیوں نہ ہو، چاہے وہ کتنا ہی گنہگار کیوں نہ ہو، وہ جنت میں داخل ہوگا. اور دوسرا اس کا ترجمہ محدثین نے کیا وہ یہ کہ جیسے اس کا عمل ہوگا اس حساب سے اس کو جنت میں مرتبہ ملے گا. یعنی جیسے اس کا عمل ہوگا اسی کے مطابق جنت میں اس کا مقام، اس شخص کا مرتبہ، اس شخص کا مقام ہوگا. اس کے بعد جو ہے مؤلف رحمہ اللہ نے ایک اور حدیث جو حضرت عتبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے اس کو ذکر کی. فإن اللہ حرم علی النار من قال لا الہ الا اللہ یبتغی بذلک وجہ اللہ، کہ اللہ رب العالمین نے اس شخص پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے جو خالصتاً اللہ کو راضی کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتا ہے. اس کے بعد مؤلف رحمہ اللہ نے حضرت عتبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث کو ذکر کیا جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فإن اللہ حرم علی النار من قال لا الہ الا اللہ یبتغی بذلک وجہ اللہ، کہ اللہ رب العالمین نے اس شخص پر جہنم کو حرام قرار دے دیا ہے جو رضائے الہی کے خاطر لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے، جو دل سے اللہ رب العالمین کے ایک ہونے کی گواہی دیتا ہے، تو وہ جو ہے اس پر جہنم حرام کر دی گئی ہے. اس میں دو بڑے گروہ کا رد ہے. سب سے پہلے مرجیہ کا، جو یہ کہتے ہیں کہ صرف لا الہ الا اللہ کہہ دینا کافی ہے، عمل اور اخلاص ضروری نہیں ہے. عمل اور اخلاص ضروری نہیں ہے، جو یہ کہتے ہیں اس پر ان لوگوں پر جو ہے اس کا رد ہے. اور دوسرا خوارج اور معتزلہ پر رد ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ کبیرہ گناہ کا مرتکب یہ خالدن مخلدن فیہ ابدا، یعنی خالدن مخلدن جہنم میں رہے گا، ہمیشہ ہمیشہ وہ جہنم میں رہے گا. تو ان لوگوں کا بھی رد ہوتا ہے کہ اگر وہ کبیرہ گناہ میں مبتلا ہے لیکن وہ مشرک نہیں ہے تو اللہ رب العالمین ضرور بالضرور اس شخص کو جنت میں داخل کریں گے. اب اس کے بعد مؤلف رحمہ اللہ نے ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی روایت کا حضرت ابو سعید، اور اس کے بعد مؤلف رحمہ اللہ نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ذکر کی ہے جس میں لا الہ الا اللہ کی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بات کرتے ہوئے کہا کہ اللہ رب العالمین تو مجھے کوئی ایسا ذکر سکھا کہ جس سے میں تجھے یاد کر سکوں. تو اللہ رب العالمین نے کہا قل یا موسیٰ لا الہ الا اللہ، اے موسیٰ تم لا الہ الا اللہ کہو. تو حضرت موسیٰ نے کہا کل عبادک یقولون، اے اللہ رب العالمین یہ تو تیرے سارے بندے کہتے ہیں، لا الہ الا اللہ تو تیرے سارے بندے کہتے ہیں. تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ تو اس میں کیا بڑی بات ہے، میں بھی کہوں جو سارے بندے کہتے ہیں تو کیا معاملہ ہے. تو اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ اے موسیٰ تمام ساتوں آسمان اور اس کی مخلوق، یعنی اس میں جو بھی مخلوقات ہیں فرشتے وغیرہ وہ سب، اور بجز اللہ رب العالمین کے، اور ساتوں زمینوں کو، یعنی ساتوں آسمان اور ساری مخلوقات کو اور ساتوں زمینوں کو اور اس میں کی تمام مخلوقات کو جو ہے ایک ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اور دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ کو رکھ دیا جائے تو لمالت بہن لا الہ الا اللہ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ لا الہ الا اللہ کا پلڑا بھاری ہوگا. اللہ اکبر، یعنی لا الہ الا اللہ اتنا وزندار ہے یہ کہ تمام آسمان کی مخلوقات اور تمام آسمانوں کو، تمام زمینوں کو اور اس میں کی مخلوقات کو اگر ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے
اور دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ کو رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا بھاری ہوگا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے اس لا الہ الا اللہ کی، اور حدیث بطاقہ بھی تو اس پر دلالت کرتی ہے نا کہ لا الہ الا اللہ کا جو بطاقہ ہوگا وہ سب سے زیادہ وزنی ہوگا، جس کو حدیث بطاقہ کے تعلق نام سے جو حدیث مشہور ہے، ابھی وقت نہیں ہے، میں اس کو تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، آپ دیکھ لیں وہ حدیث بطاقہ، آپ دیکھ لیں انشاءاللہ آپ کو پتہ چل جائے گا۔ تو کتنی بڑی فضیلت، اور دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین کی فضیلت بتا رہے ہیں، یعنی انبیاء کو بھی کچھ چیزوں کی فضیلتیں بتانی پڑتی ہے اور اللہ رب العالمین بتاتا ہے۔ اسی کو فیہ مسائل میں آگے مؤلف رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ کی فضیلت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی پوری طرح ناواقف تھے۔ اس کے بعد ایک اور روایت جو سنن ترمذی میں ہے، امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس کو حسن قرار دیا ہے، اس کو مؤلف رحمہ اللہ نے ذکر کیا، اور وہ حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہ تعالی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا بنی آدم، اے ابن آدم، لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، کہ تو اگر مجھ سے ملاقات کرے زمین بھر کی خطائیں لے کر کے، زمین بھر کے گناہ لے کر کے تو میرے پاس آئے، ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا، لیکن اس حالت میں ملاقات کرے کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ تو نے کسی کو شریک نہ کیا ہو، زمین بھر کے کتنے گناہ آپ نے کیے ہو، لیکن لا الہ لیکن اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو، تو اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ میں تجھے جو ہے زمین بھر کے مغفرت دوں گا، یعنی جتنی زمین بھر کر کے تو خطائیں لایا ہے نا، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العالمین کو شریک نہیں کیا ہے، تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ میں زمین بھر کے، میں نے اتنی ہی جتنی خطائیں تو لایا ہے اتنی ہی مغفرت لے کر کے میں تیرے لیے آؤں گا۔ یعنی اگر بندہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے حقیقی معنوں میں، اس کے تقاضوں کو ادا کرتا ہے، اس کے تمام تقاضوں کو، جیسے پیچھے گزرا ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، ہاں ان یعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، یہ سارے تقاضے ہیں، تو اگر ان تقاضوں کو وہ پورا کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی مغفرت ضرور بالضرور کرے گا، اور ضرور بالضرور ایسے شخص کو جنت میں داخل کرے گا۔ تو یہ آخری حدیث تھی جو اس باب میں مؤلف رحمہ اللہ نے ذکر کی۔ اس کے بعد جو ہے فیہ مسائل کہہ کر کے اس باب کے مسائل کو مؤلف رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے، جس میں بہت ساری باتیں ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، اب وقت نہیں ہے کہ ہم اس پر گفتگو کر سکیں، تو ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں۔ اگلا باب، اگلا باب جو مؤلف رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے وہ بہت ہی شاندار اور جاندار باب ہے۔ اس کے بعد مؤلف رحمہ اللہ نے دوسرا باب ذکر کیا ہے، باب من حقق التوحید دخل الجنت بغیر حساب، کہ جو حقیقی موحد ہے وہ بلا حساب و کتاب جنت میں جائے گا۔ حقق ای اثبت، یعنی جس نے توحید کو ثابت کر دیا، جو حقیقی جو ہے موحد بن گیا، وہ جنت میں جائے گا۔ یہ پچھلے باب کا تتمہ ہے، یہاں پر جو ہے یہ باب ختم ہو رہا ہے اس طور پر کہ مؤلف رحمہ اللہ نے کہا کہ جس نے توحید کو ثابت کر دیا، جو حقیقی موحد بن گیا، تو وہ ضرور بالضرور بلا حساب و کتاب جنت میں جائے گا۔ اب اس میں مؤلف رحمہ اللہ نے جو سب سے پہلی آیت ذکر کی، کہا وقولہ تعالی ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام لوگوں کے لیے پیشوا اور اللہ تعالیٰ کے فرما بردار اور یکسو تھے، حنیف تھے، یکسو تھے، وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ اس آیت میں جو اللہ رب العالمین نے کہا ان ابراہیم امتن، کہ ابراہیم امت تھے، امت دیکھیے امت کے کئی معنی ہیں، جیسے ہم نے پچھلے باب میں دیکھا اللہ رب العالمین نے کہا پہلے باب میں وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، تو امت کے کئی معنی ہیں۔ سب سے پہلا معنی تو امت کا ہے الدہر، یعنی زمانہ، وقت کو بھی امت کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سے دوسرا معنی ہے الجماعہ، جماعت، گروہ، ان کو بھی امت کہا جاتا ہے، اسی لیے ہم کہتے ہیں نا ہم امت محمدیہ ہے، ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ اسی طرح امت کا ایک معنی ہے الدین، ملت، دین امت کے معنی میں، اور ایک اور معنی ہے امت کا، وہ ہے امام، امام المتبوع، اور اس آیت میں وہی مراد ہے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ امام المتبوع ہے، یعنی وہ امام ہے جس کی اتباع کی جائے، جو اللہ رب العالمین نے ان کو وہ درجہ دیا ہے اور امام المتبوع بنایا ہے آپ کی آزمائشوں کی وجہ سے۔ جب کبھی عید الاضحیٰ آتی ہے تو ہم لوگ جو ہے حضرت ابراہیم کے جو اللہ رب العالمین نے آزمائشیں حضرت ابراہیم کی ہے وہ ساری چیزیں ہم لوگ سنتے ہیں، ہے نا، تو کتنی مشکلیں، کتنی پریشانی اللہ رب العالمین نے دی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام ان تمام آزمائشوں میں کھڑے اترے، اسی لیے اللہ رب العالمین نے انہیں امت کہا کہ اکیلا آدمی یہ ابراہیم امت ہے، اور جو ہے یہ امام المتبوع ہے جو یہاں پر مراد ہے کہ جن کی اتباع کی جائے۔
اور قانتن، قانتن کہا جو جن کی قانت، دیکھیے قانت کہتے ہیں کہ یہ وہ شخص جس نے اتباع میں، جس نے اطاعت میں کبھی بھی آگے پیچھے نہ ہو، یعنی ہر حالت میں ہر وقت میں وہ اطاعت کرے، ایسا شخص قانت ہے، چاہے مصیبت ہو، چاہے پریشانی ہو، چاہے اچھائی ہو، چاہے برائی ہو، چاہے خوشی ہو، چاہے غمی ہو، جب کبھی موقع ملے وہ اطاعت کریں، وہ اطاعت سے ذرہ برابر بھی پیچھے نہ ہٹے، ہر حال میں اطاعت کریں، وہ شخص قانت ہے۔ ان ابراہیم امۃ قانتا للہ حنیفہ، حنیفہ یعنی ایک سو، شرک سے الگ ہو کر کے توحید پر عمل کرنے والے، شرک سے ایک طرف ہو جانے والے، شرک سے دور رہنے والے۔ حضرت ابراہیم کی یہ ساری صفات اللہ رب العالمین اس آیت میں گنا رہا ہے کہ ان ابراہیم امتا قانتا للہ حنیفہ، حنیفہ یکسو ہو جانا، شرک سے دور ہٹ جانا، اور جو ہے شرک سے کنارہ کش اختیار کر لینا، مشرکین سے منہ موڑ کر کے توحید پر گامزن ہو جانا۔ اور اسی لیے حضرت ابراہیم کے جو فضائل اللہ رب العالمین نے بیان کیے، دوسری آیت میں اللہ نے کہا وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، کہ اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم کو جو ہے امام بنایا، بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ۔ یاد رکھیے جو امام ہوتا ہے نا، حضرت ابراہیم کی جو صفات بیان کی گئی ہے اس میں دو بڑی صفت اللہ رب العالمین نے بیان کی، وہ کیا؟ لما صبروا، انہوں نے صبر کیا، وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور ان کا ایمان، ان کا یقین مضبوط تھا۔ کہ حضرت ابراہیم کے اندر دو چیزیں تھیں، امام کے اندر وہ دو چیزیں ہونا بہت ضروری ہے، ایک صبر اور دوسرا یقین۔ اور فتنے، یاد رکھیے فتنے دو طرح کے ہیں، ایک ہوتا ہے شبہات کا فتنہ اور ایک ہوتا ہے شہوات کا فتنہ۔ شبہات، انسان جتنے بھی فتنے ہیں اس میں سے دو ہی طرح کے فتنوں میں وہ مبتلا ہوتا ہے، ایک یا تو وہ شبہات کے فتنوں میں مبتلا ہوتا ہے یا شہوات کے فتنوں میں۔ شبہات کے فتنے جو انسان کے دل و دماغ پر ہوتے ہیں، شہوات کے فتنے جو جس کے ذریعے سے انسان گناہوں میں پڑتا ہے۔ یاد رکھیے جب کبھی انسان کے اندر شبہات کے فتنے آتے ہیں نا، شبہات کے فتنے، تو وہ سیدھا اس کے عقیدے پر اٹیک کرتے ہیں، وہ ملحد ہو جاتا ہے، وہ اللہ کے دین سے دور ہو جاتا ہے اگر اس کے اندر شبہات کے فتنے آئے تو۔ شبہات کے فتنوں کو ختم کرنے کے لیے جو سب سے بڑی چیز کارآمد ہے وہ کیا ہے؟ یقین، یقین اللہ رب العالمین پر، یقین اللہ رب العالمین پر توکل جب بندے کے اندر آ جاتا ہے تو شبہات کے فتنوں سے وہ دور ہو جاتا ہے۔ اور دوسرے جو ہے وہ شہوات کے فتنے، شبہات کے فتنے سے انسان کا عقیدہ خراب ہوتا ہے، عقیدے پر اثر پڑتا ہے، اور شہوات کے فتنوں میں مبتلا ہونے سے، شہوت ہوتی ہے نا انسان کے اندر، خواہش گناہ کرنے کی، فلم دیکھنے کی، بری باتیں کہنے کی، اس طرح کی جو شہوات ہوتی ہے یہ شہوات کے فتنے ہوتے ہیں، اور شہوات کے فتنوں کی وجہ سے انسان گناہ میں مبتلا ہوتا ہے۔ شبہات کے فتنے سے توحید میں خلل پیدا ہوتا ہے اور جو ہے عقیدے میں خرابی آتی ہے، شبہات کے فتنے سے، شہوات کے فتنے سے انسان جو ہے گناہ کی طرف جاتا ہے۔ تو شبہات کے فتنے سے رکنے کے لیے انسان کو یقین کی ضرورت ہے، شہوات کے فتنے سے رکنے کے لیے انسان کو صبر کی ضرورت ہے، کہ صبر کریں وہ گناہ کی طرف نہ جائیں، وہ صبر کریں۔ ہاں، تو یہ ایمان کے اندر دو چیزیں بہت ضروری ہے، یقین اور صبر۔ شبہات کے فتنوں سے یقین بچاتا ہے انسان کو، عقیدے محفوظ رکھتا ہے، اور شہوات کے فتنوں سے صبر انسان کو بچاتا ہے اور وہ گناہوں کی طرف جانے سے بچا رہتا ہے۔ اسی طرح اس میں دوسرا جو مؤلف رحمہ اللہ نے ذکر کیا، دوسری آیت، اور کہا وقال والذین هم بربهم لا یشرکون، اور وہ اپنے رب کے ساتھ شرک نہیں کرتے، یعنی انسان کسی بھی صورت میں اپنے رب کے ساتھ شرک نہ کرے۔ اب اس کے بعد مؤلف رحمہ اللہ نے جو ہے ایک حدیث ذکر کی ہے، ایک حدیث ذکر کی ہے، کہتے ہیں عمران حسین بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں کنت عند سعید ابن جبیر، کہ میں سعید ابن جبیر کے پاس تھا۔ ہاں، حسین بن عبد الرحمن کہتے ہیں، یہ تابعی ہے، کہتے ہیں کہ میں سعید ابن جبیر کے پاس تھا، کہا انہوں نے کہا ایکم رأى الکوکب الذی انقض البارحہ، کہ تم میں سے کس نے کل رات جو ہے ایک چاند، ایک ستارے کو ٹوٹتے ہوئے دیکھا؟ تو حضرت حسین بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں نے کہا میں نے دیکھا۔ حضرت حسین بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ سعید ابن جبیر سے میں نے کہا میں نے دیکھا۔ اور پھر دیکھیے کتنا تواضع، خاک ساری، دیکھیے وہ کہہ رہے ہیں کہ رات میں نے تارا ٹوٹتے ہوئے تو دیکھا، لیکن اس وقت میں نماز میں نہیں تھا۔ وضاحت کر رہے ہیں اما انی لم اکن فی الصلاۃ، کہ اس وقت، یاد رکھیے اس وقت میں نماز میں نہیں تھا۔ انہوں نے وضاحت کر دی کہ میں اگر کہہ رہا ہوں کہ کل رات میں نے تین ستاروں کو ٹوٹتے ہوئے دیکھا ہے، تو اس سے لوگ یہ نہ سمجھے کہ میں نماز میں تھا، میرا تواضع، میرا تقوی لوگ نہ سمجھے، اسی لیے انہوں نے وضاحت کر دی کہ میں جو ہے نماز میں نہیں تھا۔ آج ہمارے یہاں آپ کسی سے پوچھیے نا کہ آپ فلاں جگہ جا کے آئے تو وہ پوری تفصیل بیان کریں گے، ہاں میں فجر میں اٹھا تھا،
میں تہجد میں اٹھاتا، میں نے نماز پڑھی، پھر فلاں فلاں چیز پیش آئی. اس کا بتانا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں نے تہجد پڑھی ہے. یہاں پر دیکھیے وضاحت کر دے رہے ہیں لوگوں کا جو ہے کیسا ان لوگوں کا تقوی ہوا کرتا تھا کہ پہلے سے وضاحت کر دی کہ بھائی میں نماز میں نہیں تھا، ولیکن لدغت، لیکن کہتے ہیں کہ مجھے کسی چیز نے ڈس لیا تھا، مجھے کسی چیز نے ڈک مار دیا تھا، زہریلی چیز نے. تو سعید ابن جبیر رحمہ اللہ نے فرمایا فما صنعتا، تو تم نے کیا کیا؟ ان سے پوچھا حسین بن عبد الرحمن سے. تو انہوں نے کہا ارقیتو، میں نے رقیہ کیا، میں نے دم کیا. تو انہوں نے پوچھا سعید بن جبیر نے کس چیز نے تم کو اس پر ابھارا ہے؟ فما حملک علی ذلک، کہ تم کو کس چیز نے اس پر ابھارا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے شعبی سے ایک حدیث سنی ہے جس میں انہوں نے بیان کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا رقیۃ الا من عین او حمۃ، کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ رقیہ نہیں ہے، دم جھاڑ پھونک نہیں ہے سوائے نظر بد کے اور اسی طرح کسی زہریلی چیز کے ڈسنے سے. یعنی دو چیزوں میں رقیہ کر سکتے ہیں، ایک تو نظر بد کے لیے، دوسرا جو ہے کسی زہریلی چیز کے ڈسنے سے. تو حضرت سعید بن جبیر نے کہا کہ بہت اچھا ہے جس نے سنا اس پر عمل کیا. اور اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ ہم سے حضرت عبداللہ ابن عباس کی ایک روایت جو ہے ہم سے بیان کی گئی، وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرضت علی الامم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر امتوں کو پیش کیا گیا. فرأیت النبی ومعہ رہط، اور میں نے ایک نبی کو دیکھا کہ جس کے ساتھ ایک جماعت تھی. اور رہط کہتے ہیں ایک جماعت، ایک گروہ کو جس میں تقریباً 3 سے لے کر کے 9 تک کے لوگ داخل ہیں، یعنی 3 سے 9 تک کی گنتی کو رہط کہا جاتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ایک نبی کے ساتھ جو ہے ایک رہط تھا. والنبی معہ رجل والرجلان، اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک نبی کے ساتھ صرف ایک آدمی یا 2 آدمی، اللہ اکبر، پوری امت میں سے صرف ایک یا 2 آدمی ایمان لائے. کتنی بڑی بات ہے. آج ہمارے یہاں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی آپ فلاں کو دعوت دے رہے ہیں، قبول نہیں کر رہا ہے تو بھائی پہلے اپنے گھر کو سمجھائیے، بعد میں دوسروں کو جائیے. نہیں، غلط بات ہے. آدمی سب جگہ دعوت دے، ہر ایک کو دعوت دے، اس کا کام ہے دعوت دینا، ہدایت دینا اللہ رب العالمین کا کام ہے. دیکھو انبیاء کے ساتھ ایک یا 2 آدمی. پھر آگے کہتے ہیں والنبی لیس لہ معہ احد، اللہ اکبر. اور بعض نبی تو ایسے ہوں گے جن کے ساتھ کوئی بھی نہیں، کوئی بھی ہدایت پر نہیں. اس کے بعد کہتے ہیں میرے لیے ایک بڑی جماعت دکھائی گئی، فظننت انہم امتی، تو اللہ کے نبی کہتے ہیں میں نے گمان کی کہ شاید یہ میری امت ہے. تو مجھ سے کہا گیا فقیل لی ھذا موسیٰ وقومہ، تو مجھ سے کہا گیا کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم ہے. پھر کہتے ہیں کہ میں نے دوسری طرف دیکھا وہاں ایک بڑی جماعت کھڑی ہے، اور جو ہے مجھ سے کہا گیا کہ یہ آپ کی امت ہے، یہ آپ کی امت ہے. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا گیا وَمَعَهُمْ 70 أَلْفًا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حساب. اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ پھر اس کے بعد مجھے کہا گیا کہ ان میں سے 70,000، یعنی یہ جو امت ہے آپ کی اتنی بڑی، ان میں سے 70,000 ایسے ہوں گے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے، بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے. اب جب میں نے یہ کہا کہ اس حدیث میں صحیح حدیث ہے، جب میں نے کہا کہ اس کتاب میں اس طرح کا معاملہ ہے، یعنی یہ حدیث میں نے جب سنائی آپ کو کہ 70,000 امت محمدیہ میں سے، اس امت میں سے 70,000 ایسے لوگ ہوں گے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے. آپ کے دل میں خواہش پیدا ہو رہی ہے نا کہ کون ہوں گے وہ لوگ؟ ایسی ہی خواہش صحابہ کرام کے دل میں پیدا ہو گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اور یہ بات کہی کہ 70,000 ایسے لوگ ہوں گے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے، اور آپ اپنے کمرے میں داخل ہو گئے اٹھ کر کے. صحابہ کرام آپس میں بحث کرنے لگے، باتیں کرنے لگے کہ وہ کون لوگ ہوں گے. جاننے کا شوق، جذبہ اتنا تھا. کہتے ہیں کہ وہ لوگ آپس میں بات کرنے لگے کہ یہ کون لوگ ہوں گے. بعض لوگوں نے کہا صحبوا الذین صحبوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بعض لوگوں نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کر رہے ہیں، یعنی صحابہ کرام. ہاں وہ لوگ ہوں گے. بعض نے کہا وقال بعضهم فلعلهم الذین ولدوا فی الاسلام ولم یشرکوا باللہ شیئا، بعض لوگوں نے کہا کہ اس میں شاید مجھے لگتا ہے وہ لوگ ہوں گے جو پیدائشی مسلمان ہیں، جنہوں نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا، کبھی شریک نہیں کیا، وہ مراد ہو سکتے ہیں اس سے، بعض لوگوں نے کہا. اور پھر اسی طرح آپس میں گفتگو کرنے لگے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور آپ نے بتایا ہم الذین لا یسترقون، یہ وہ لوگ ہوں گے جو رقیہ نہیں کرتے، رقیہ نہیں کرواتے. ولا یکتوون، اور زخم لگنے پر داغتے نہیں ہیں. داغنا، پہلے زمانے میں داغا جاتا تھا نا زخم کو بند کرنے کے لیے، تو داغتے نہیں ہیں. ایک تو رقیہ نہیں کرواتے، دوسرا داغتے نہیں ہیں. ولا یتطیرون، بدفالی نہیں لیتے. پہلے پرندوں کو اڑا کر کے بدفالی لی جاتی ہے، تو کہا بدفالی نہیں لیتے. وعلی ربہم یتوکلون، اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں.
یہاں پر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا یسترقون، رقیہ نہیں کرواتے، اس میں مفسرین نے کہا ہے کہ اس میں یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا لا یسترقون یعنی وہ رقیہ نہیں کرواتے ہیں، تو یہاں پر محدثین نے کہا کہ یہاں پر رقیہ نہ کروانے والے یعنی رقیہ کروانے والے مراد ہے، خود کا اپنا رقیہ کرنا جائز ہے، آدمی کر سکتا ہے۔ یہاں پر جائز رقیہ ایک تو ہوتا ہے جائز رقیہ، ایک ہوتا ہے ناجائز رقیہ۔ اگر آدمی ناجائز رقیہ کر رہا ہے تو وہ تو حرام ہے، لیکن جو جائز رقیہ ہے، حلال رقیہ ہے، کتاب و سنت سے ہونے والا رقیہ ہے، اس کو کروانا جو آدمی نہ کروائے وہ بغیر حساب کتاب کی جنت میں ہو جائے گا۔ محدثین نے کہا کہ اگر کرتا ہے تو اس میں حرج نہیں ہے، لیکن کروائیں نہیں، کسی اور سے نہ کروائیں، وہ ہے۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں فقام عکاشہ بن محسن، یہ ایک صحابی رسول ہے، کہتے ہیں وہ کھڑے ہوئے اور کہا ادعو اللہ ان یجعلنی منہم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کر دیجئے میں ان میں سے ہو جاؤں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت منہم، اللہ اکبر۔ دیکھیے صحابی رسول کو کھلم کھلا جنت کی بشارت مل رہی ہے، کس کے نبی، کس کی زبان سے؟ زبان نبوت سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہا کہ تم ان میں سے ہو، یعنی تم وہ ان لوگوں میں سے ہو جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی بشارت دی۔ اس سے حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت پتہ چلتی ہے۔ فیہ مسائل میں مؤلف رحمہ اللہ نے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ اس سے حضرت عکاشہ بن محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ذکر ہوتی ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں ثم قام رجل آخر، پھر دوسرا آدمی کھڑا ہوا، فقال ادعو اللہ ان یجعلنی منہم، اور کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے لیے بھی دعا کر دیجئے کہ میں انہی میں سے ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبقک بہا عکاشہ، کتنا پیارا جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ انہوں نے یہی نہیں، اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ نہیں نہیں تم نہیں جاؤ گے جنت میں بغیر حساب کتاب کے، بلکہ کہا سبقک بہا عکاشہ، کہ عکاشہ تم سے سبقت لے گئے، عکاشہ نے تم سے پہلے پہل کر دی، لہذا عکاشہ جنت میں بغیر حساب کتاب کے داخل ہوں گے۔ تو ناظرین بہت شاندار یہ حدیث ہے میرے اور آپ کے لیے کہ رقیہ، یقیناً رقیہ کی بہت ساری قسمیں آگے بات آئے گی انشاءاللہ، جائز رقیہ، ناجائز رقیہ، لیکن جو جائز رقیہ ہے وہ بھی نہ کرواتے ہوں تو ایسے لوگ بغیر حساب کتاب کی جنت میں جائیں گے۔ آپ پڑھ لیں، آپ پھونک لیں اپنے آپ پر، آپ دم کر لیں، جو بھی ممکن ہو، لیکن جو ہمارے یہاں رقیہ سینٹرز جو چل رہے ہیں، لوگ راقی گلی گلی گھوم رہے ہیں، لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں، ان کا ایمان، ان کا جو ہے ان کی عزتیں لوٹ رہے ہیں، یاد رکھیں ایسے لوگوں سے بچیے، ایسے لوگوں سے بچیے، اور خود اپنا رقیہ کیجئے، خود دعائیں پڑھ کر کے دم کیجئے، اور بہت زیادہ اگر تکلیف ہے، ضروری ہے تو کوئی اگر نیک آپ کے محلے میں، آپ کے علاقے میں کوئی نیک شخص ہے تو اس کو کہہ دیجئے، پڑھا لکھا ہے اگر دین کا، تو اسے کہہ دیجئے کہ وہ جو ہے رقیہ پڑھ کر کے دم کرے۔ تو اور زیادہ بہتر ہوگا کہ آپ نہ کہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بلا حساب و کتاب کے ایسے لوگ جنت میں جائیں گے۔ یہ آخری حدیث تھی اس باب کی جو مؤلف رحمہ اللہ نے ذکر کی۔ اس کے بعد فیہ مسائل کہہ کر کے مؤلف رحمہ اللہ نے جو ہے مسائل کو ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد مؤلف رحمہ اللہ نے اگلا باب ذکر کیا اور فرمایا باب الخوف من الشرک، شرک سے ڈرنے کے باب میں۔ اب دیکھیے مؤلف رحمہ اللہ نے سب سے پہلے توحید کے تعلق سے بتایا، اس کے بعد توحید کی فضیلت بتائی۔ اب یعنی اس باب کی جو مطابقت ہے پیچھے کی ابواب سے، ہاں، کہ یہ کہ مؤلف رحمہ اللہ نے توحید کے تعلق سے جب بتا دیا تو اب مناسب ہوا اور اب ضرورت پڑی کہ بیان کیا جائے شرک کے تعلق سے، شرک کے تعلق سے بھی بیان کر دیا جائے، تاکہ جب تک آدمی توحید کے جاننے کے بعد شرک کو نہ جانے تب تک کہ اس کی توحید کیسے مکمل ہو سکتی ہے۔ لا الہ الا اللہ کے ساتھ کو جاننے کے ساتھ، ہے نا، لا الہ کو جاننے کے ساتھ الا اللہ کو بھی جاننا ضروری ہے، تو اسی طرح سے توحید کو جاننے کے ساتھ ساتھ شرک کو جاننا بھی ضروری ہے۔ تو اسی لیے مؤلف رحمہ اللہ نے اس کے بعد یہ باب باندھا کہ باب الخوف من الشرک، کہ شرک سے ڈرنے کے باب میں۔ اب اس میں جو سب سے پہلی آیت مؤلف رحمہ اللہ نے ذکر کی وہ کہا ان اللہ قولہ تعالی ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ رب العالمین شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا، شرک کے علاوہ جو گناہ ہے اللہ رب العالمین ان گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اس آیت کا باب سے کیا تعلق ہے؟ دیکھیے اللہ رب العالمین نے کہا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ اللہ رب العالمین شرک کو، مشرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ جب انسان کو، جب ایک آدمی کو یہ پتا چل جائے گا کہ مشرک کی کبھی مغفرت نہیں ہوگی تو وہ شرک سے کیا ہوگا؟ ڈرے گا، وہ شرک سے ڈرے گا، اور شرک سے جب ڈرے گا تو اس سے دور رہے گا، اور جب شرک سے دور رہے گا تو وہ جنت میں ضرور بھی ضرور اللہ رب العالمین اسے داخل کریں گے۔ تو مناسبت تو اس آیت میں
باب سے جو مطابقت ہے، مناسبت ہے، وہ یہ کہ جب آدمی یہ جانے گا کہ اس مشرک کی کبھی مغفرت نہیں ہوگی تو ایسی صورت میں وہ شرک سے بچے گا اور شرک نہیں کرے گا۔ اور اسی طرح اس آیت میں ایک اور بات واضح کی گئی ہے، وہ یہ کہ مرتکب کبیرہ، یعنی اس میں معتزلہ اور خوارج کا رد ہے کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ کبیرہ گناہ کا مرتکب وہ جو ہے ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، یہ جہنم ہی میں ڈال دیا جائے گا۔ تو اس میں اس بات کا، اس آیت میں اس قول کا، ان کے اس عقیدے کا رد ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر وہ مشرک نہیں ہے تو وہ تحت المشیہ ہے، اللہ رب العالمین کی مشیت کے تحت ہے۔ اللہ رب العالمین چاہے تو معاف کر کے جنت میں داخل کرے گا، اور اگر اللہ رب العالمین چاہے تو انہیں جو ہے تو معاف کر کے جنت میں داخل کرے گا، اور اگر اللہ رب العالمین چاہے گا تو سزا کے بعد جو ہے انہیں جنت میں داخل کرے گا۔ اب دیکھیے شرک سے کیسے انسان بچ سکتا ہے، شرک سے کیسے بچ سکتا ہے، میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ میرے اور آپ کے لیے فائدہ مند رہے۔ شرک سے بچنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو توحید کو جاننا ہوگا، توحید کو سب سے پہلے توحید کو جاننا اور اس پر عمل کرنا۔ دوسرا شرک کو جاننا، شرک اور اس کے جو محرکات ہیں اس کی معرفت حاصل کرنا، ان کو جاننا۔ تیسرا اللہ تعالیٰ سے اس سے بچنے کی دعا کرنا، اس اللہ رب العالمین سے اس سے بچنے کے لیے مدد طلب کرنا، کیونکہ شرک سے بچنا انسان کے لیے بہت مشکل ہے۔ ہاں یقیناً دیکھیے واضح شرک جو ہوتا ہے نا، اس سے تو انسان بچ جاتا ہے، اللہ کے علاوہ غیر اللہ کے لیے سجدہ کرنا یا غیر اللہ کی عبادت کرنا، اس سے تو انسان بچ جاتا ہے، لیکن شرک خفی ہے، ان چیزوں سے انسان نہیں بچ پاتا ہے۔ لہذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین سے شرک سے بچنے کی دعائیں کریں۔ اسی طرح شرک اور مشرکین سے برات، بیزاری اور دوری کا اعلان کرنا، یعنی ان سے دوری اختیار کرنا، یہ چار اسباب ہو سکتے ہیں شرک سے بچنے کے۔ ہم مشرکین کے پاس جائیں ہی نہ، ان کی مجلسوں میں بیٹھے ہی نہ، ان سے دور رہیں، تو انشاءاللہ ہم لوگ شرک سے بچ سکتے ہیں۔ تو یہ شرک سے بچنے کے چند محرکات تھے۔ اس کے بعد مؤلف رحمہ اللہ نے جو آیت ذکر کی ہے، پہلی آیت تو ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ذکر کی، اس کے بعد دوسرا کہا وقال خلیل علیہ السلام، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا، وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، کہ مجھے اور میری اولاد کو اصنام کی عبادت سے بچا، محفوظ رکھ۔ ہاں وجنبنی یعنی ہمیں مشرکوں میں شامل نہ کر اللہ رب العالمین، مجھے اور آپ کو، مجھے اور میری اولاد کو جو ہے شرک سے بچا۔ اس بات کی دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے کی۔ اس کے بعد مؤلف رحمہ اللہ نے ایک حدیث ذکر کی جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر الریا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر فسئل عنہ فقال الریا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم میں جس شرک سے سب سے زیادہ ڈرتا ہوں وہ ریا ہے، دکھلاوا، ریا۔ یاد رکھیے ریا اس کی دو قسمیں ہیں، ریا کی، دکھاوے کی دو قسمیں ہیں۔ ایک ریا المسلم، یعنی ایک مسلم کی ریا۔ مسلمان کی ریا کیا ہے؟ مسلمان کی ریا یہ ہے کہ جیسے وہ نماز پڑھ رہا ہے تو وہ کسی اور کو، نماز تو پڑھ رہا ہے اللہ کے لیے لیکن لمبی کر رہا ہے تاکہ کوئی اور دیکھ لیں اور اس کو نمازی کہا جائے، یا جو بھی عقیدہ وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے رکھتا ہے۔ دوسرا ہے ریا المنافق، منافق کی کیا ریا ہے، یہ جو ظاہراً مومن مسلمان کی جو ریا ہے نا وہ شرک اصغر ہے، وہ شرک اصغر ہے۔ جو مسلم کی ریا ہے، ریا المسلم یعنی دکھاوے کے لیے عمل کرنا، یہ شرک اصغر ہے۔ لیکن ریا المنافق یہ ہے کہ وہ ظاہراً تو اسلام دکھاتا ہے لیکن بباطن وہ اسلام سے نفرت کرتا ہے، بغض رکھتا ہے مسلمانوں سے، اسلام کا کٹر دشمن ہے، اور یہ کفر ہے، یہ کفر ہے جو منافق کے اندر ہوتا ہے۔ ریا المنافق یہ کفر ہے، شرک ہے، اور ریا المسلم یہ شرک اصغر ہے، وہ شرک اکبر ہے۔ تو ریا کی دو قسمیں ہیں، ریا المسلم اور ریا المنافق۔ اسی طرح ایک اور روایت جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ریا کی خطرناکی کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر الریا، کہ میں تم میں جس چیز سے سب سے زیادہ ڈرتا ہوں وہ شرک اصغر ریا ہے۔ اور ریا کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقول اللہ عز وجل، اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن ان لوگوں سے کہے گا جو لوگ ریا کیا کرتے تھے نا، دنیا میں نمازیں پڑھ رہے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے، صدقہ و خیرات، 1 روپیہ صدقہ کر رہا ہے تو وہ سیلفی کھینچ کر کے ڈال رہا ہے فیس بک پر تاکہ لوگ لائک کریں، کمنٹ کریں اور یہ کہیں کہ بہت بڑا سخی ہے بھائی۔ لوگ تو یہاں پر ہمارے یہاں معاملہ ایسا ہے کہ حج پر جاتے ہیں، عمرہ پر جاتے ہیں تو وہ احرام باندھ کر کے فوٹو کھینچ کر کے ڈالتے ہیں۔ کیا آپ اس سے کیا ظاہر کرنا چاہ رہے ہو؟ جبکہ سلف کا یہ معمول تھا کہ وہ لوگ ریا کے ڈر سے بہت زیادہ یہ کوشش کرتے تھے کہ ہم اعمال کو چھپ چھپا کر کے کریں۔ آج لوگ علل اعلان کرتے ہیں، ہم سب پر یہ نہیں کہہ رہے کہ سارے کے سارے ریا کرنے والے، ہاں ہو سکتا ہے بھائی بہت سارے لوگ
متقی ہے، پرہیزگار ہے، وہ اس لیے ڈالتے ہیں تاکہ لوگوں کو رغبت ہو، لیکن ہر ایک کا ایسا کرنا مناسب نہیں ہے نا، تو اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے۔ ریا سے ہر حالت میں ہر وقت جو ہے انسان کو بچنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اخلاص کے ساتھ کوئی بھی عمل کرے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لوگ جو ریا کاری کرتے ہیں نا، کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین ان سے کہے گا اذهبوا الى الذين كنتم تراؤون، ان لوگوں کے پاس جاؤ جن کو دکھانے کے لیے تم عمل کیا کرتے تھے، هل تجدون عندهم جزاء، اللہ رب العالمین نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کہے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ جاؤ اور دیکھو ان کے پاس کوئی بدلہ ہے تمہارے لیے، جن کو دکھانے کے لیے تم عمل کرتے تھے، جاؤ ان کے پاس جا کر کے دیکھو کیا ان کے پاس تمہارے لیے کوئی بدلہ ہے۔ تو ریا بہت خطرناک چیز ہے، ناظرین مجھے اور آپ کو اس سے بچنا چاہیے، تقوی اللہ رب العالمین کا اختیار کیجیے اور ریا سے بچیے۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں لا ساحل لہ، جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے، جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے، اور آگے آپ نے فرمایا وقل ان ينجو منہ، اور بہت کم لوگ ہیں جو اس سے بچ سکتے ہیں، جو اس سے بچتے ہیں وہ بہت کم لوگ ہیں، وہ کیا ہے؟ الریا، ریاکاری، یہ ایک ایسا سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے اور بہت کم لوگ اس سے بچتے ہیں۔ دیکھیے ریاکاری سے کیسے انسان بچ سکتا ہے، تو چند چیزیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں ریاکاری سے بچنے کے لیے۔ ایک تو یہ کہ ریاکاری سے بچنے کے لیے انسان کو توحید کا مطالعہ کرنا چاہیے، کیونکہ جتنی توحید کو وہ سمجھے گا، اللہ رب العالمین کی معرفت کو وہ حاصل کرے گا، اللہ رب العالمین سے جتنا قریب ہوگا، ریا سے اتنا دور ہوگا، ریا سے اتنا بچے گا۔ تو سب سے پہلے توحید کو جو ہے اچھی طرح سے جاننا، توحید کا مطالعہ کرنا، یہ ضروری ہے، کیونکہ اسی کے بعد ہی اللہ رب العالمین کی عظمت اس کے دل میں بیٹھتی ہے۔ دوسرا دعا کا اہتمام، ریا سے بچنے کے لیے دعا کا اہتمام کرنا۔ تیسرا اس بات کی کوشش کرنا کہ اعمال کو خفیہ طور پر کریں، جیسے میں نے کہا نا کہ سلف کا یہ معمول تھا کہ وہ اعمال کو خفیہ طور پر کیا کرتے تھے، تو انسان کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ میں اپنے اعمال کو جتنا زیادہ ہو سکے میں خفیہ رکھوں، کہتے ہیں نا جب ایک ہاتھ سے دو تو دوسرے کو پتہ نہ چلے، ایسا معاملہ رکھو، خفیہ اعمال انجام دے۔ اسی طرح اس سے ڈر کر عمل ترک نہ کرے۔ بعض لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ چار لوگ اگر کھڑے ہیں اور کوئی مانگنے والا آتا ہے تو اس کو پیسہ نہیں دیتا، یہ سوچ کر کہ اگر میں چار لوگوں کے سامنے دوں گا تو ایسا ہوگا کہ میں ریا کر رہا ہوں۔ نہیں، ایسا مت کیجیے، ایسا مت سمجھیے، آپ دے دیجیے، بالکل آپ اپنا دل کھول کر کے دے دیجیے، انشاءاللہ وہ ریا میں شامل نہیں ہوگا۔ اور زیادہ سے زیادہ نیک اعمال انجام دیں، تاکہ جو ہے آپ اور زیادہ سے زیادہ ایسے اعمال انجام دیں جو آخرت کی یاد دلاتی ہے، جو آخرت کی یاد دلاتی ہے، اس سے ریا دور ہوگی۔ جیسے قبروں کی زیارت کرنا، قبرستان جائیے کبھی کبھار، زیارت کیجئے، آخرت کو یاد کیجئے، یعنی ایسے اعمال انجام دیں جس سے آخرت یاد آتی ہے، تو ایسی صورت میں انسان جو ہے ریاکاری سے بچ سکتا ہے۔ یہ چند اسباب ہے جو ریاکاری سے بچنے کے ہیں، مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اختیار کریں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث ذکر کی، حضرت عبداللہ بن مسعود کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من مات وهو يدعو من دون اللہ ندا دخل النار، کہ جس نے جو ہے غیر اللہ کو پکارا، جس نے غیر اللہ سے دعا مانگی، غیر اللہ کو پکارا، وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ اس کے بعد مؤلف رحمہ اللہ نے ایک حدیث ذکر کی جو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من مات وهو يدعو من دون اللہ ندا دخل النار، کہ جو اس حالت میں مرا، جو اس حالت میں فوت ہوا کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتا تھا، تو وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ یاد رکھیے دعا، جیسے کہ میں نے کہا عبادت ہے، الدعاء هو العبادہ، کہ دعا عبادت ہے، اور عبادت صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہونی چاہیے۔ جو کسی اور کو پکارتا تھا اسی حالت میں وفات پایا تو وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ اسی طرح سے ایک اور روایت جو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، آپ نے فرمایا من لقی اللہ لا یشرک بہ شیئا دخل الجنہ، کہ جو اس حالت میں وفات پایا، حضرت جابر کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو اس حالت میں وفات پایا کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا تھا تو وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جو اس حالت میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا تھا تو وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ دیکھیے اللہ کے جنت میں داخل ہونے کے لیے، جیسے کہ پچھلے باب میں ہم نے پڑھا کہ من حقق التوحید دخل الجنت بغیر حساب، کہ جس نے توحید کو ثابت کر دیا وہ بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخل ہوگا۔ تو جنت میں جانے والوں کا ایک گروہ تو وہ ہوگا جو بلا حساب و کتاب جنت میں داخل ہوگا، جو بلا حساب و کتاب جنت میں داخل ہوگا۔ دوسرا گروہ وہ ہوگا جن کا حساب و کتاب ہوگا، اس کے بعد وہ جنت میں داخل ہوں گے، یعنی ایک تو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوگا، دوسرا حساب و کتاب کے بعد جنت میں داخل ہوگا، تیسرا گروہ وہ ہوگا جو حساب و کتاب ہونے کے بعد، عذاب ہونے کے بعد جنت میں داخل ہوگا۔ تیسرا گروہ حساب و کتاب اور عذاب ہونے کے بعد جنت میں داخل ہوگا۔ اور یہ آخری حدیث تھی اس باب میں جو مؤلف رحمہ اللہ نے ذکر کی، اس کے بعد فیہ مسائل کہہ کر کے کئی مسائل مؤلف رحمہ اللہ نے ذکر کیے ہیں۔ چلیے ناظرین چلتے ہیں ہمارے اگلے باب کی طرف۔ اس کے بعد مؤلف رحمہ اللہ نے اگلا باب ذکر کیا ہے، باب الدعوت الی شہادت اللہ الہ الا اللہ،
دیکھیے اس باب کی پیچھے کے جو ابواب گزرے ہیں اس سے کیا مناسبت ہے. جب انسان نے توحید کو جان لیا، توحید کی فضیلت کو جان لیا، توحید کے تقاضوں کو جان لیا، شرک کو جان لیا، شرک سے ڈر گیا، تو اب اس کے لیے ضروری ہے کہ جن چیزوں کو وہ جانا ہے اس کی دعوت بھی دے. اسی لیے علماء کہتے ہیں، اس باب کی شرح میں علماء نے لکھا ہے کہ جب انسان یہ جان لے گا کہ توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، تو ضروری ہے کہ وہ اس کی طرف بلائے بھی. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کہا نا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. التواصی بالحق، التواصی بالصبر، یعنی حق کی تلقین کرنا اور لا الہ الا اللہ سے بڑا حق کیا ہو سکتا ہے. تو جب انسان توحید کو جان لے، شرک کو جان لے، تو اب وہ اس کی دعوت بھی دے. اسی لیے بعد شارحین نے اس باب کی شرح کرتے ہوئے کہا وَإِن كَانَ صَادِقًا فِي اعْتِقَادِهِ، کہ جب انسان اپنے اعتقاد میں سچا ہو فَلَا بُدَّ أَن يَكُونَ دَاعِيًا إِلَيْهِ، تو اس لیے ضروری ہے کہ وہ اس کی طرف بلانے والا بھی ہو، کہ جب وہ یہ بات مانے کہ میں جو کام کر رہا ہوں، میں جو چیز کر رہا ہوں وہ سچی ہے، وہ صحیح ہے، تو وہ اس کی طرف لوگوں کو دعوت بھی دے اور لا الہ الا اللہ کو جو ہے لا الہ الا اللہ کی لوگوں کو دعوت دے. تو مؤلف رحمہ اللہ نے اسی مناسبت سے اس باب کو ذکر کیا کہ جب انسان نے ساری چیزیں پیچھے جان لی تو اب ضروری ہے کہ وہ لوگوں کو اس کی طرف دعوت بھی دے. اب آپ مؤلف رحمہ اللہ نے جو سب سے پہلے آیت ذکر کی اللہ تعالیٰ کا قول وقوله تعالی قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. مؤلف رحمہ اللہ نے یہ آیت ذکر کی کہ آپ کہہ دیجئے کہ یہ میرا راستہ ہے جس کی طرف میں تمہیں بصیرت کے ساتھ دعوت دیتا ہوں. سبیلی وقال بعض اہل العلم، سبیلی کا معنی بعض اہل علم نے بیان کیا دینی، یعنی میرا دین ہے. اس کے بعد مؤلف رحمہ اللہ نے اس باب میں جو سب سے پہلی آیت ذکر کی وہ یہ قوله تعالی قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ، کہ آپ کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میں اور میرے ساتھی جو ہے دعوت دیتے ہیں بصیرت کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ دعوت دیتے ہیں. ہاں تو یہ سبیلی جو ہے سبیلی، تو اس سے مراد قال بعض اہل العلم، بعض اہل علم نے کہا المراد بسبیلی، سبیلی سے مراد کیا ہے دینی، یعنی یہ میرا دین ہے، میرے دین کی طرف دعوت دیتے ہیں. ودعوتی، میری دعوت کی طرف دعوت دیتے ہیں. وطریقی، میرے راستے کی طرف دعوت دیتے ہیں. اسی طرح وسنتی، میرے سنت کی طرف. دیکھیے اس میں جو پہلی آیت بھی مؤلف نے لائے ہیں وہ دعوت کی لائے ہیں، یعنی لوگوں کو دعوت دینے کے تعلق سے. تو داعی کی دو قسمیں ہوتی ہیں، الداعی الی اللہ، وہ لوگ جو اللہ کی طرف بلاتے ہیں، الداعی الی غیر اللہ، اور وہ جو غیر اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں. اللہ کی طرف داعی الی اللہ اللہ کی طرف دعوت دینے والے ہوتے ہیں، اور داعی الی غیرہ وہ اپنی جانب اپنی طرف بلانے والے ہوتے ہیں، اپنی طرف دعوت دینے والے ہوتے ہیں. اور جو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا علی بصیرۃ، بصیرت میں تین چیزیں داخل ہے کہ سب سے پہلے دعوت دینے والے کو شرعی علم ہو، دوسرا مدعوین کی وہ حالت کو جانتا ہو، اور تیسرا حکمت کے ساتھ دعوت دے، تیسرا حکمت کے ساتھ دعوت دے. یہ تین چیزیں بصیرت میں داخل ہیں. اور داعی الی اللہ کی شرطیں کیا ہے؟ سب سے پہلی شرط اخلاص ہے، دوسرا علم شرعی کو جاننا، یعنی شرعی علم سے وہ واقف ہو، ایسا نہ ہو کہ بس للو پنجو جو بھی آیا کھڑا ہو گیا ممبر پہ اور خطبہ دینے لگا، یا کیمرے کے سامنے کھڑا ہو گیا اور بس بڑی بڑی ہانک رہے ہیں ڈنگے، کوئی کتاب و سنت کی دعوت نہیں، کوئی احادیث نہیں، کوئی قرآن نہیں، قرآن صحیح سے نہ پڑھ پا رہا ہو، نہ احادیث کو صحیح سے پڑھ پا رہا ہو، تو ایسے شخص کو نہیں، بلکہ وہ شرعی علم رکھنے والا ہو، اسی طرح اس کے اندر حکمت ہو، اسی طرح مدعوین کی جس کو دعوت وہ دے رہا ہے ان کی حالت کو وہ جانتا ہو، اور چوتھا اس کے اندر اور پانچواں اس کے اندر صبر ہو، صبر ہو. داعی الی اللہ کی یہ چند صفات ہے. اس کے بعد مؤلف رحمہ اللہ نے ایک حدیث بیان کی حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ. چونکہ وقت نہیں ہے میں سرسری طور پر آپ کو بتاتا چلوں، یہ حضرت معاذ کی حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو داعی بنا کر کے بھیجا اور کہا کہ جب تم اپنی جس قوم کے پاس تم دعوت دینے جا رہے ہو اس کو سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کی دعوت دو. ہمارے یہاں لوگ آتے ہیں گھروں پر دعوت دینے کے لیے تو کہتے ہیں بھائی پہلے نماز کو آئیے، نماز کو آئے گا تو سب صحیح ہوگا. نہیں، سب سے پہلے توحید کی دعوت ہے، یہ بنیادی دعوت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا داعی بنا کر کے بھیج رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ سب سے پہلے تم توحید کی دعوت دینا، جب اس کو قبول کر لے تو ان کو نماز کا حکم دینا، روزے کے بارے میں بتانا، اور اس کے بعد جو ہے تفصیل سے اس کے بعد ترتیب وار تم جو ہے ان کو دعوت دینا. اس کے بعد ایک روایت مؤلف رحمہ اللہ نے ذکر کی جو حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے دن ایک مرتبہ صبح کے وقت کہا کہ میں جو ہے جھنڈا ایسے شخص کے ہاتھ میں دوں گا جس سے اللہ اور اس کے رسول راضی ہے اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے راضی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کل میں
ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے راضی ہو، اور اللہ کے رسول اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے راضی ہے۔ تو صحابہ کرام پریشان ہو گئے اور آپس میں بحث کرنے لگے کہ کل پتہ نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس کے ہاتھ میں جھنڈا دیں گے، جس کے ہاتھ پر اللہ رب العالمین خیبر کو فتح کرے گا۔ تو دوسرے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ حاضر ہوئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے تعلق سے پوچھا، تو لوگوں نے کہا کہ ان کی آنکھوں میں درد ہے، ان کی آنکھ دکھ رہی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلوایا اور پھر اپنا تھوک، اپنا لعاب جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ میں لگایا اور ان کے لیے دعا کی، اور ان کو شفا مل گئی۔ اس سے شیخ سلیمان بن سلیم اللہ الرحیلی حفظہ اللہ نے ایک بہت اچھی بات کہی اور کہا کہ اس میں ہمیں ایک بات کا سبق ملتا ہے، وہ یہ کہ انسان کو دعا کے ساتھ ساتھ دوا بھی کرنی چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوا کے طور پر لعاب کو لگایا اور پھر دعا کی، تو انسان کو دعا کے ساتھ ساتھ دوا بھی اختیار کرنی چاہیے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اور یہی مجھے اور آپ کو سکھایا گیا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جھنڈا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دے دیا اور پھر کہا کہ جب تم جاؤ خیبر میں تو سب سے پہلے انہیں ثم ادعوہم الی الاسلام، انہیں اسلام کی دعوت دینا، ان کو اسلام کی طرف بلانا۔ دیکھیے جہاں کہیں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے داعیوں کو بھیجا، دعوت کی بنیاد لا الہ الا اللہ پر رکھی اور سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کی دعوت دینے کا حکم دیا۔ اور اس کے بعد اسی حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا تھا فواللہ لئن یہدی اللہ رجلا واحدا خیر لک من حمر النعم، کہ اگر تمہارے ذریعے سے اگر ایک آدمی بھی ہدایت پا لیتا ہے، ایک شخص بھی اگر راہ ہدایت پر آ جاتا ہے تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ اللہ اکبر۔ یاد رکھیے ناظرین، ہماری دعوت سے اگر ایک شخص ہدایت پا جاتا ہے، صحیح راستے پر آ جاتا ہے، تو ہمارے لیے سرخ اونٹوں سے یہ بہتر ہے اور یہ ہمارے لیے بہت اچھا ہے۔ اس کے بعد یہ آخری حدیث تھی جو مؤلف رحمہ اللہ نے اس باب میں ذکر کی۔ اس کے بعد مؤلف رحمہ اللہ فی مسائل کہہ کر کے کئی مسائل کو ذکر کیا ہے۔ ناظرین چلتے ہیں اگلے باب کی طرف۔ اس کے بعد مؤلف رحمہ اللہ نے اگلا باب ذکر کیا ہے، باب تفسیر التوحید و شہادت اللہ الہ الا اللہ۔ توحید اور لا الہ الا اللہ کی تفسیر کو مؤلف بیان کر رہے ہیں۔ یعنی جب مؤلف نے جو ہے توحید کے تعلق سے اس کی فضیلت کو بیان کر دیا، اس کے تقاضوں کو بیان کر دیا اور شرک کے تعلق سے بہت سی باتیں بیان کر دی، توحید کی طرف دعوت دینے کے تعلق سے بیان کر دی، تو ابھی وہ تفسیر بیان کرے۔ اب یہاں سے آگے کی تمام ابواب جو ہے توحید کی تفسیر ہی ہے اور جو ہے توحید کی تفسیر ہی اب آخر تک چلے گی۔ تو یہاں پر مؤلف نے سب سے پہلے جو آیت ذکر کی ہے وقول اللہ تعالی اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب، کہ وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ لوگوں کو پکارتے ہیں، تو جن کو وہ پکار رہے ہیں وہ خود اللہ رب العالمین کے قربت کا وسیلہ تلاش کر رہے ہیں، وہ خود اللہ رب العالمین کے قربت کا وسیلہ تلاش کرتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے واضح طور پر یہ بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ غنی ہے، اللہ تعالیٰ غنی ہے اور اس کے علاوہ جتنے دنیا میں مخلوقات ہیں وہ سب محتاج ہیں۔ تو جو محتاج ہے اس سے کیا مانگنا اس سے ہے جو غنی ہے، ہاں جو دینے والا ہے۔ اور اسی طرح اس آیت میں اللہ رب العالمین نے اس بات کی بھی وضاحت کر دی کہ وہ خود اللہ رب العالمین کا جو ہے وسیلہ تلاش کرنے کے محتاج ہے، لہذا وہ اس بات کے محتاج نہیں، وہ اس بات کے مستحق نہیں کہ ہم ان کی عبادت کریں یا ان سے مانگیں، لہذا جو غنی ہے اسی سے مانگا جائے۔ اس کے بعد مؤلف رحمہ اللہ نے دوسری آیت ذکر کی وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنِّي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي، کہ یاد کرو ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے والد اور اپنی قوم سے کہا کہ میں بری ہوں اس شرک سے جو تم کر رہے ہو، اور میرے رب نے جو مجھے پیدا کیا ہے وہی مجھے راہ دکھائے گا۔ یہاں پر جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں بیزار ہوں ان چیزوں سے جس کی تم عبادت کرتے ہو، جس کی تم پوجا کرتے ہو، الا الذی فطرنی، کہ جس نے مجھے پیدا کیا وہی مجھے راہ دکھائے گا۔ تو اس میں جو ہے اس بات اور نفی دونوں ہے۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا الا اللہ نہیں کہا، بلکہ کہا الا الذی فطرنی۔ اس کے دو وجوہات ہیں۔ سب سے پہلی تو یہ کہ اس میں اللہ رب العالمین کی توحید کا اثبات ہے، اللہ رب العالمین کی توحید کا اثبات ہے، اور اللہ رب العالمین جس طرح پیدا کرنے میں اللہ تعالیٰ تنہا ہے اسی طرح عبادت میں بھی وہ تنہا ہے۔ یعنی پہلی وجہ یہ کہ فطرنی کہنے کی کہ اللہ تعالیٰ جس طرح سے عبادت میں پیدا کرنے میں تنہا ہے
تو عبادت بھی تنہا اللہ رب العالمین ہی کی جانی چاہیے۔ اور دوسرا یہ کہ جب اللہ کے علاوہ کوئی پیدا نہیں کر سکتا، ہاں تمام لوگوں کا بتلان ہے، یعنی اللہ کے علاوہ جو دیگر عبادات کی جاتی ہے جن لوگوں کی، باطل معبودان کی، تو ان کا بتلان ہے، تو جس طرح وہ دوسرے لوگ پیدا نہیں کر سکتے لہذا وہ عبادت کے مستحق بھی نہیں ہو سکتے، ہے نا؟ تو یہ دو وجہ ہیں جو فتنی کی شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے۔ اس کے بعد مؤلف رحمہ اللہ نے ایک حدیث، ایک اور آیت ذکر کی، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ۔ اس کے بعد مؤلف رحمہ اللہ نے ایک اور آیت ذکر کی، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اپنے علماء اور بزرگوں کو رب بنا لیا ہے۔ یہاں پر احبار سے مراد علماء ہے، علماء یہود و نصارہ، اور رہبان سے مراد عبادت گزار ہے۔ اس کے تعلق سے انشاءاللہ تفصیل آگے آئے گی۔ اس کے بعد ایک اور آیت مؤلف رحمہ اللہ نے ذکر کی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو غیر اللہ کو اللہ کے ساتھ جو شریک کرتے ہیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، کہ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو غیر اللہ کو اس کا شریک ٹھہراتے ہیں، جو غیر اللہ کو اللہ کا شریک اور ہمسر ٹھہراتے ہیں، اور وہ ان سے اسی طرح محبت کرتے ہیں جیسے اللہ رب العالمین سے محبت کرنی چاہیے۔ یعنی اللہ رب العالمین سے ایسی محبت وہ رکھتے ہیں، غیر اللہ سے وہ ایسی محبت رکھتے ہیں جیسے وہ اللہ رب العالمین سے رکھتے ہیں۔ دیکھیے محبت کے تعلق سے چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ محبت کی قسمیں، سب سے پہلے یہ کہ انسان اصلاً اللہ سے محبت ہی نہ کرے، اللہ سے محبت ہی نہ کرے، وہ اپنے آپ سے محبت کرے، وہ اپنی خواہشات سے محبت کرے، تو یہ اولئک کالانعام بل هم اضل، یہ اس سے بھی گئے گزرے، چوپایوں سے بھی گئے گزرے ہیں۔ دوسری قسم یہ ہے کہ اللہ سے محبت کرے لیکن دوسروں سے اللہ سے زیادہ محبت کرے، غیر اللہ سے، اولیاء سے، اپنے علماء سے، ہاں جن کی وہ تقلید کرتے ہیں، ان سے اللہ سے زیادہ محبت کرے، تو یہ مشرک ہے۔ اسی طرح سے محبت کی ایک قسم یہ ہے، تیسری قسم، کہ انسان اللہ سے تو محبت کرے، ساتھ ہی ساتھ دوسروں سے بھی اتنی ہی محبت کرے جتنی اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں، اپنے والدین سے، اپنے گھر والوں سے، تو یہ بھی مشرک ہے، یہ بھی مشرک ہے۔ اور چوتھی قسم وہ ہے کہ جو اللہ رب العالمین سے محبت کریں، ایسی محبت جیسی محبت وہ کسی سے نہ کریں، باقی سارے لوگوں سے محبت کریں تو اللہ تعالیٰ سے کم محبت کرے، سب سے زیادہ محبت اللہ تعالیٰ سے کرے، تو یہ موحد ہے، اور یہی مطلوب ہے، یہی جو ہے اللہ رب العالمین بندوں سے چاہتا ہے۔ اس کے بعد مؤلف رحمہ اللہ نے ایک حدیث ذکر کی جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قال لا الہ الا اللہ وکفر بما یعبد من دون اللہ حرم مالہ دمہ وحسابہ علی اللہ عز وجل، کہ جو اسلام قبول کرنے کے بعد جو اس بات کی گواہی دے، من قال لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور وکفر بما یعبد من دون اللہ، اور اللہ کے علاوہ جن لوگوں کی بھی عبادت کی جاتی ہے ان کا کفر کرے، تو ایسے آدمی کا مال اور اس کا خون جو ہے محفوظ ہے، اور اس کا حساب اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ دیکھیے اس آیت میں ان لوگوں کا رد ہے جو یہ کہتے ہیں کہ سب صحیح ہے، سب صحیح ہے۔ ہاں اگر کوئی آدمی مسلمان رہتے ہوئے اگر وہ یہ کہے کہ یہود بھی صحیح ہے، نصارہ بھی صحیح ہے، کرسچن بھی صحیح ہے، باقی تمام دھرم والے بھی صحیح ہے، تو ایسی صورت میں وہ آدمی اصل اسلام پر نہیں ہے، کیونکہ وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِن دُونِ اللَّهِ، یہ بہت زیادہ ضروری ہے اسلام لانے کے ساتھ ساتھ۔ تو اسلام لانے کے ساتھ ساتھ آدمی کو چاہیے کہ ان ساری چیزوں کا انکار کریں، اور یہ کہے کہ نہیں، یہ مذاہب کے حق ہونے کا، صحیح ہونے کا کی جو ہے عقیدہ نہ رکھے، تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس طرح توحید کا اقرار ضروری ہے، شرک کا انکار ضروری ہے، اسی طرح سے اسلام لانے کے بعد اس کے باقی تمام جو ہے مذاہب سے علیحدگی اور جو ہے اس کو حق پر نہ سمجھنا، یہ بھی ضروری ہے۔ یہاں پر یہ آخری آیت جو مؤلف رحمہ اللہ نے ذکر کی، یہاں پر یہ باب بھی ہمارا ختم ہوتا ہے انشاءاللہ، آج کا وقت بھی ہمارا ختم ہوتا ہے۔ ناظرین، ہم لوگ کچھ باب ہم نے بہت تفصیل سے پڑھے، اب اس کے بعد جو باب ہم لوگ پڑھیں گے وہ بہت ہی زیادہ ہم سرسری طور پر پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اس کی کچھ اہم باتیں میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا، اس کے کچھ فوائد جو میرے اور آپ کے لیے فائدہ مند ہوں گے انشاءاللہ۔ تو ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے اس پڑھنے کو، ہمارے سننے کو قبول فرمائے۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو اس بات کی توفیق دے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بعد بھی ہم اس کتاب کا مطالعہ جاری رکھیں، اس کو پڑھتے رہیں، علم عقیدہ سیکھتے رہیں، لوگوں کو سکھاتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی مشکل اور پریشانی کو دور کریں، آمین۔ ناظرین، مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی کچھ نئے درس کے ساتھ اور نئے ابواب کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔